ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. موجودہ صورتحال اس وقت توجہ دو چیز کے اوپر مرکوز ہو چکی ہے. بیسیکلی پنجاب اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اور دوسری طرف وہی صورتحال ہے، یعنی عمران خان صاحب کا مسلسل الیکشن پہ اصرار، اور اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پر ایک پلاننگ دے بھی دی ہے کہ جی وہ اب ستمبر میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے ہفتے ہی لانگ مارچ اسٹارٹ کر دیں. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے جو کہ فیڈرل حکومت ہے اس کو اس لانگ مارچ سے نمٹنا بھی ہے، اور دوسری طرف جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی پنجاب کی جو حکومت ہے وہ پنجاب کی حکومت میں دو اختلافات بڑے سامنے نظر آ گئے ہیں. ایک طرف وفاق اور صوبے کے درمیان انتظامی امور پر ایک پولیس افسر کے ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ پر شدید اختلاف نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف خود جو اس وقت پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کی اتحاد ہے ان کے درمیان بھی شدید اختلافات نظر آ رہا ہے. ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت ملک میں جو موجودہ حالات ہیں جس میں اس وقت معاشی بحران ابھی تک ٹلا نہیں ہے اور وہ شدید ابھی بھی ہے، اور ایسی صورتحال میں 72 کی کابینہ، ایک سال کی حکومت اور 72 کی کابینہ جس میں نہ کرسی ہے نہ پورٹ فولیو ہے، لیکن یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے عوام کے اوپر، کارکردگی صفر ہے. دوسری طرف معاشی لیول پر پاکستان میں جو آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ڈالر کی اڑان اوپر ہے جس سے انفلیشن ریٹ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور مفتاح اسماعیل کے پاس کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جس میں غریب آدمی کو ریلیف دیا جا سکے. کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ کام کر کے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد اگلے الیکشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ایم ایل این کو اس عمل کے بدلے اپنی قبر کھودنا پڑے. یہ اہم ترین ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اکرم چودھری صاحب، سابق ایڈوائزر وزیر اعلیٰ پنجاب، تجزیہ کار، آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں ذرا آ جاتا ہوں سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کی طرف. قیوم صاحب، جو آپ سے اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پنجاب کی صورتحال بڑا ڈسٹرب، آپ دیکھ رہے ہوں گے انتظامی لیول پر وہاں شدید اختلاف ہو گیا ہے مرکز میں اور صوبے میں ایک آفیسر کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت اب کسی بھی وقت جو ہے اس کو دوبارہ مثلا تبدیل کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پی ڈی ایم کا بہت بڑا رول ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ الیکشن کراؤ یا پھر لانگ مارچ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، یہ آخری پوائنٹ کو میں پہلے لیتا ہوں، اور یہ بہت ہی عام ہے چونکہ باقی چیزیں تو پولیٹیکل ریلم میں آتی ہیں نا، اس میں اپوزیشن کو کرٹیسائز کرنے کا حق ہے اور حکومت کو اپنا دفاع کے اندر اپنی دلائل دینے بڑے ضروری ہیں. وہ خواہ اکانومی کی سچویشن ہو یا سیلاب کی سچویشن ہو، فارن پالیسی ہو، ڈیفنس پالیسی ہو، اس کے اوپر حکومت نے مطمئن کرنا ہے اپوزیشن کو. لیکن یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہے نا، یہ تو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو اس طرح کنٹروورشل بنا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جو بڑے ہی افسوسناک ہے. دیکھیں، ہمارے اس فوج کے اندر جو ایک ادارہ اللہ کے کرم سے بڑا محفوظ اور بچا ہوا ہے، اس کے اندر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لوگ لیفٹیننٹ بنتا ہے، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، اور وہ ایک چھاننی سے چھان کے اوپر آتا ہے. تو جو لوگ اوپر ایلیجیبل ہوتے ہیں وہ سارے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی کسی میں فرق نہیں ہوتا. اور وہاں وہ یہ دیکھا جاتا ہے فزیکل فٹنس نہ ہو تو وہاں تک بندہ نہیں پہنچتا. ذرا ڈائبیٹک ہو جائے، ہائپر ٹینشن ہو جائے تو فوری طور پہ میڈیکلی اس کا اگلا پروموشن ہی رک جاتا ہے، پیچھے ہی وہ آگے نہیں آ سکتا. پھر اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، پھر اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں، پھر اس کی کمانڈ رپورٹس ہیں، اگر اس کا کوئی وار ایکسپیرینس ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے. تو کرا کے پھر اس کی اوور آل سوٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے، حالات کے مطابق
کہ ابھی ان کا جو ہے پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ریسرچ میں ہے، انسٹرکشن سائٹ پہ ہے، کمانڈ میں ہے، پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں، تو پرائم منسٹر کا چوائس ہوتا ہے، وہ خواہ پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو یا وہ نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہو جو انٹرم گورنمنٹ کا، تو وہ ان میں سے جو ٹائم آتا ہے تو اس میں ان عہدوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ابھی آپ چھوڑ دیں تو پھر بعد میں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے یہ جو لوگ ابھی ایلیجیبل ہیں یہ سارے بھی کمپیٹنٹ ہیں، ان سے پہلے جو سپرسیڈ ہو گئے وہ بھی کمپیٹنٹ تھے، ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی وہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ جو زور لگا دے۔ اور دوسرا یہ عمران خان صاحب کی اپنی ابھی سچویشن کیا ہے، وہ نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن، اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں بھی تو ان سے یہ صلاح لینے کا اختیار دینے کا اختیار نہیں ہے، یا نہ پرائم منسٹر ان سے یہ بات پوچھنے کا مجاز ہے۔ وہ تو ایز مسٹر مطلب ایک پاپولر اپنے طور پہ پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، تو وہ کسی کوئی بندہ بھی پاپولرٹی بیس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن گورنمنٹ کا ہو۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس قصے کو ہر جلسے میں لے کے آنے سے آپ توہین کرتے ہیں ادارے کی بھی، اور آپ کنٹروورشل بناتے ہیں باقی وہ لوگ جو بھی کنسیڈریشن زون کے اندر ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اکانومی کا ہے، وہ واقعی اکانومی کی سچویشن ہم سب جانتے ہیں، اور یہ کوئی 4 مہینے کی خرابی نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے یہ اس وقت سے ہے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ ایک مطلب ڈراپ آف دی ہیٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فوری طور کے اوپر وہ کہا کہ جی آپ نے یہ پیسے نہیں لیے، آپ پرائم منسٹر سے بھی ہٹ گئے، آپ پارٹی کے لیڈر سے بھی ہٹ گئے، آپ پابند سلاسل ہو گئے، آپ تاحیات وہ بھی ہو گئے۔ ابھی وہ عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، اور ابھی جن لوگوں نے کیس بنائے ہیں ان کے پاس کوئی جواز بن نہیں رہا کہ آپ اس کا کوئی ثبوت دیں۔ تو اس وقت سے یہ تباہی شروع ہوئی ہے، پھر اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں، اور پھر آ کے ابھی یہ تن کے چن کے آشیانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، which is at the cost of political price that the parties are paying، اور اسپیشلی مسلم لیگ نون جس کے ٹکٹوں کے لیے لوگ جو تھے وہ they were dropping over each other کہ ہمیں ان کا ٹکٹ ملے۔ تو ڈزنٹ میٹر، ہم کہتے ہیں ملک کے لیے اگر یہ سیکریفائس ہے تو ہے، بٹ آئی ایشور یو کہ میں آج بھی ایک اکنامکس کا ایک انالیسس پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریئلسٹک پرائس نہیں ہے ڈالر کی جو 240-45 کے چکر میں جا رہا ہے، چونکہ باقی انڈیکیٹرز خراب نہیں ہے، آئی ایم ایف سے بات ہو گئی ہے، باقی پیسے آئیں گے، آپ کا ریزرو بیٹر ہوگا، تو کیا وجہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اتنا زیادہ ڈکلائن ہوا ہے؟ تو آئی ایم شور کہ خدا کے کرم سے حکومت اس کے اوپر وہ سوچ بچار میں بھی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے، اور اوپر سے یہ جو سیلابوں کا آیا ہے اس کے اوپر بھی پوری ایفرٹ ہو رہی ہے۔ تو سر خدا کے لیے ٹھیک ہے سر، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب۔ دیکھیں جنرل صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں سر، میں آپ کی بات مان گیا کہ جناب انٹرنیشنلی بھی کرائسس ہے، سیلاب بھی آ گیا ہے، اس حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، پی ٹی آئی کی نااہلیت بھی چلے مان لیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال کی حکومت میں 72 کابینہ کے اراکین، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی مجھے یہ بتائیے پیٹرول انٹرنیشنلی کم ہے، آپ اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گیس بجلی کا بل ہر چیز غریب آدمی کے استعداد سے باہر ہے، کوئی معاشی پالیسی آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب نہیں دے سکے، خود پی ایم ایل این کے اہم ترین لیڈر جو ہیں وہ کرٹکس کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب پی ایم ایل این کے نہیں کر سکے۔ تو 72 کی کابینہ کی کیا ضرورت تھی سر؟ تھوڑا سا اس پہ بولیں پھر میں جاؤں گا کھوسا صاحب کی طرف۔ اوکے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ پوائنٹس ویلڈ ہیں، ایک یہ کہ قیمتیں بڑھیں گی تو لوگوں کو پنچ کرے گا، الیکٹریسٹی کی ہو یا فیول کی ہو، اور اس کے اوپر حکومت نے کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو 72 کی کابینہ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے سسٹم کی بھی خرابیاں ہیں۔ جہاں بھی آپ کی آؤٹ رائٹ میجارٹی نہیں ہوتی حکومت بنانے کی، جہاں آپ کا اپنا چوائس ہو، جہاں آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہو، آپ دیکھ لیں پیچھے عمران خان صاحب کی حکومت بھی ایسی تھی کہ اس کے اندر بہت سارے، یعنی حالانکہ ہم یہ اس کے متعامل نہیں ہو سکتے، لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر ریسٹرکشن ہونی بڑی ضروری ہے، اور ہر بندہ جو ہے عہدوں کے لیے نہ آگے جائے، اور میں اس سے آپ کی بات سے مطمئن ایگری کرتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ قیمتوں کے اوپر کنٹرول ہوگا، موومنٹ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا۔ میں آتا ہوں جناب سردار ذوالفقار علی کھوسا صاحب، آپ تو بہت قریب سے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے عوام کو، سیلاب کو، موجودہ حالات کو،
پنجاب کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جناب روزانہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی حکومت اب گری، اختلافات نظر آ رہے ہیں ایک طرف. دوسری طرف جو ہے سر یہ بات بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب ایسی صورتحال میں لانگ مارچ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اٹیک مکمل طور پر اداروں پہ ہے، آرمی چیف کو متنازع بنا رہے ہیں. کیا کہیں گے ذوالفقار کھوسا صاحب؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں جنرل صاحب کی بات سن رہا تھا کہ پہلا سوال آپ نے کیا، انہوں نے پہلے اور دوسرے ایشو کو چھوڑ کے تیسرا ایشو اٹھایا تھا جو ادارے کے بارے میں اور ادارے کے چیف کے بارے میں آج کل یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باتیں کر رہی ہے. میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا 1962 میں، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میرا کتنا عرصے کا تجربہ ہے. میں نے اس قسم کا ماحول پاکستان کی سیاست میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور مارشل لا کے خلاف تو بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں اعتراضات کیا کرتی تھی، ان کو کرٹیسزم میں بھی لاتی تھی، لیکن ادارے کی کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی. یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیویجولز کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ادارے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. میں ایک حب الوطنی پاکستانی ہوں اور میں اپنی فوج کا دل و جان سے تعریف کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے ہمارے بارڈرز کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو چاہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہو. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہونے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور ہماری فوج کی یہ بڑی نمایاں کامیابی ہے. باقی آرمی چیف کے سلیکٹ کرنے کا طریقہ آئین میں موجود ہے، اسی کے مطابق جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے. تو ایک تو سسٹم ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اٹھتا ہے اور پھر چلتے 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 وہ آرمی چیف کے لیول پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس میں موجود ہے وہ شرائط جو جس کے لیے چیف کا ہونا ضروری ہے. اب اس پہ اگر حکومت ان کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، تو پھر ظاہر ہے ان کو ایڈوانٹیج تو ہے، انہوں نے تو ریکمینڈ کرنا ہے صدر کو، اور اگر ان کی ہوتی تو انہوں نے ریکمینڈ کرنا تھا صدر کو. اب اس پہ کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے اس وقت اور نون لیگ کی حکومت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آرمی کی ادارے کے اوپر بھی اعتراضات شروع کر دیں اور آرمی چیف کے اوپر بھی اعتراضات شروع کر دیں. یہ پہلے کسی سیاسی دور میں یہ نہیں ہوا. پھر آپ نے بات کی ہے جی یہ اکانومی کی، میں کیا یا جنرل صاحب نے جو بات کی ہے ان کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے. نون لیگ کا جو فائنانس منسٹر رہا ہے اور جب بھی ان کی حکومت رہی ہے تو وہی فائنانس منسٹر بھی رہا ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب. وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لیڈر کے تابع ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور ان کا وہاں سے بیان آتا رہا ہے. اس جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں ان کا نام کیا، مفتاح اسماعیل، مفتاح اسماعیل جی مفتاح اسماعیل صاحب، وہ خود مصباح اسماعیل صاحب وہ خود اعتراض کر رہے ہیں. نواز شریف اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی صاحبزادی نے ان پہ اعتراض کیا ہے. آپ اور میں یا اپوزیشن والے کیا اعتراض کریں گے؟ اور وہ کوئی اپنا صحیح جواب نہیں دے سکتا ان اعتراضات پہ جو ادھر سے لندن سے بیٹھے ہوئے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کی ہے یا یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں سیاست کرتے ہوئے نون لیگ کی صفوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہاں موجودہ پرائم منسٹر کی وہ چوائس ہے، انہوں نے ان کو چنا ہے. یہ کہاں سے آئے، کیا تھے، کیا ہیں، یہ آج تک کسی سیاستدان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ کہاں سے آئے اور کس وجہ سے یہ پاکستان کے ان حالات میں، جبکہ بہت سخت خطرناک حالات ہیں ہمارے معیشت کے بھی، سیاست کے بھی، ہر طرح سے بھی، ان کو چن کے انہوں نے فائنانس منسٹر بنا دیا. اور پھر آپ نے جو بات کی ہے جی، اب 72 ہیں یا 73 ہیں، کتنے وزیر ہیں مرکزی کیبنٹ میں؟ دیکھیے اس وقت 2 صوبے اور دونوں صوبے ایک ایریا کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اور ایک ایریا کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے اور حالات میں بھی بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. وہ سندھ ہے، بلوچستان تباہ ہو کے رہ گیا ہے اور سندھ اسی طرح تباہ ہو کے رہ گیا. کئی ضلع اب تک زیر آب ہیں اور یہ یہاں ملکہ الزبتھ کے وہ فیونرلز کی فنکشن کے لیے تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں صرف پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا. ایک ٹیم کیوں گئی ہے ان کے ساتھ؟ اس میں فائنانس منسٹر، وہ فارن منسٹر تھے اور منسٹر انفارمیشن تھے، پتہ نہیں کیا کیا، ایک پورا ریٹینیو ان کا گیا ہے اور وہاں سے وہی ریٹینیو پھر امریکہ پہنچ گیا ہے. اب وہاں جس سے بھی انہوں نے ملنا ہے تو ملنا تو پرائم منسٹر نے ہوگا، میاں شہباز نے ملنا ہوگا
اور باقی یہ سارا جو وہاں سے ان کا عملہ چل پڑا ہے، اور سب کے سب ایکسپینسو ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جو مجھے اطلاع ملی ہے، میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، جہاں پرائم منسٹر صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ $4,000 پر ڈے پر روم، اور جو فارن منسٹر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں $3,500 پر ڈے پر روم، اور جو باقی عملہ ہے وہ $2,000 پر ڈے پر روم. یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ادھر سے تو ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہے، دھاڑ فریاد کر رہے ہیں، باقی یورپ کے ممالک کو اپیلیں کر رہے ہیں، UN کو جہاں جہاں ہو سکتی ہے اپیلیں کریں. وہاں یہ عیاشی کہ پورا قافلہ لے کے گئے ہیں اور ایکسپینسو ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ تو ہو سکتا تھا، وہاں لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں پاکستانی ہیں اور بڑے حب الوطن پاکستانی ہیں، ان سے یہ ارینج کر سکتے تھے. اور ان کے اپنے نون لیگ کے بھی وہاں مسلم لیگ ہیں، بھئی ہم ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرنا چاہتے، مہربانی کریں ہمیں اپنے پرائیویٹ کے طور پہ ہماری ارینجمنٹ کر دیں. اور وہ بڑے دل و جان سے وہ پاکستانی کر لیتے ان کو، جانتے ہوئے کہ ہمارا ملک اس وقت یہ ایکسپینسو ہوٹلوں کے کرائے نہیں افورڈ کر سکتا. دیکھیے یہ ان میں وہ جذبہ ہے ہی نہیں. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے 1 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے ہمارے MNAs MPs، یہ کوئی قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ اتنی بڑی کیبنٹ کیوں بنی، اور اس وقت بھی ایسے منسٹر ہے وداؤٹ پورٹ فولیو. یعنی وہ ان کو اگر آپ نے تنخواہ بھی دی ہے، گاڑیاں بھی دے دی ہیں، باقی سہولیات بھی دے دی ہیں، وہ کیا خدمت کر رہے ہیں ملک کی، کیا خدمت کر رہے ہیں قوم کی؟ ان کے پاس وہ کیبنٹ، وہ پوسٹ ہی نہیں ہے، کوئی محکمہ نہیں ہے ان کے پاس. اور وہ سب عیاشی بھی ہو رہی ہے، اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کام کوئی ہے نہیں ان کا، سرکاری گاڑیاں، سرکاری عملہ. عوام پہ بوجھ بن گئے سر، عوام پہ بوجھ بن گئے. 72 جی میں کہہ رہا ہوں نا، کابینہ کے اراکین. جی میں کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک وزیر کا مجھے بتایا گیا ہے 1 کروڑ سے اوپر ایک وزیر کا خرچ ہو جاتا ہے 1 مہینے میں، ان کے سفر ہیں، دورے ہیں، ایئر ٹریول ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ 72 کو 1 کروڑ سے مارے، وہ 1 مہینے کا یہ خرچ آ رہا ہے صرف کیبنٹ کے، یہ منسٹریوں کا. باقی تو جو خرچے اخراجات ہیں کیبنٹ کو میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا. تو ہماری قوم، ہمارا ملک ان حالات میں جہاں پہلے سے ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اب تو ہم سیلاب کی تباہی میں بھی آئے ہوئے ہیں. اور وہ اتنی بڑی تباہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب آپ اور میں، ہم آرڈنری سٹیزن اندازہ نہیں لگا سکتے. ضلع ڈوب گئے ہیں، 1 گاؤں نہیں، 10 گاؤں نہیں، 100 گاؤں نہیں. یس میں سر اس پہ آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا ہمارے تجزیہ نگار ہیں جناب اکرم چودھری صاحب، ان سے بھی ذرا معلومات کر لیں، خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے بہت معلومات ہیں ان کے پاس. آپ سابق ایڈوائزر بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے بزدار صاحب کے ساتھ. اکرم چودھری صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کیا کہا جا رہا ہے کہ جی پرویز الہی ریزائن کرنے جا رہے ہیں، چوئی شجاعت کے ساتھ ان کی بہت اہم ملاقات ایک ہونے والی ہے. پھر یہ بھی دیکھنے کے آ رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت کے اختلافات جو ہیں وہ مرکز کی حکومت سے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے حوالے سے. پھر ایک اختلاف جو ہے وہ PTI اور PMLQ کے درمیان، یعنی عمران خان اور ان کے PTI کے اراکین اور پرویز الہی کے درمیان نظر آ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر ان سچویشن کو؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میری رائے یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے عین مطابق ہو رہا ہے. اگر آپ صوبوں میں بیوروکریسی کی لڑائی وفاق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے اور مرکز میں محترمہ پرائم منسٹر تھیں، آپ کو وہ دور بھی یاد ہے. اس کے بعد سندھ اور مرکز کے درمیان میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ہمیشہ اختلافات رہے، اور کبھی چیف سیکرٹری کے تبادلے پہ، کبھی IG کے تبادلے پہ. ہمارے وفاق اور صوبے کبھی بھی ایک پیج پر اس لیے نہیں آئے کہ ملک کے عوام کی شاید یہ ضرورت ہے کہ امن و امان اور پرسکون ماحول میں قوم سانس لے سکے. اور ہمارے سیاستدانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عوامی مسائل کو سے پشت ڈال کے کوشش کرتے ہیں کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر چلیں. تو اس وجہ سے
یہ معاملات ہمیشہ بگڑتے رہتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف. بلا مبالغہ عمران خان کے چودھری پرویز الہی کے بارے میں نظریات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. انہوں نے اس کا اظہار بارہا کیا ہے. یعنی 2013 سے 2018 سے جب اتحاد پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کے درمیان شدید تحفظات موجود تھے. اس کے بعد 3.5 سال بونس الائی کی وزارتیں کے حوالے سے اختلافات شدید رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل پرابلم ہے ان کے درمیان کہ پرویز الہی کو بامر مجبوری وزیر اعلیٰ پنجاب قبول کیا گیا ہے کیونکہ ان کی 10 نشستوں کے بغیر پنجاب میں وزارت اعلیٰ نہیں بن سکتی تھی. تو اسے سیاسی بینیفٹس کے لیے ایکسیپٹ کیا گیا تاکہ ملک میں اس وقت جو ایجوٹیشن کی سیاست ہو رہی ہے اس میں پنجاب کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جو 25 مئی کا واقعہ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو پی ایم ایل این کی جو پنجاب میں حکومت تھی اس کی وجہ سے بنیادی طور پہ وہ لانگ مارچ ناکام ہوا. ادروائز اگر آپ کے پی کے سے پی ٹی آئی کے اس کو روٹ کو دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ اس طرح کے نتائج نہیں آئے جو پنجاب کی طرف سے آئے. تو یہ ظاہر ہمارے ہاں سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے اور ہمیشہ سے ہم اسی حکمت عملی کے مطابق آگے چلتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بھی کوئی عمران خان کے بارے میں بہت اچھے نظریات نہیں ہیں. ان کے بھی شدید اختلافات ہیں اور پرویز الہی ایک انڈیپینڈنٹ چیف منسٹر کے طور پہ 2002 سے 2008 بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور وہ سیاسی طور پہ بھی اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں. ان کا اپنا ایک طریقہ کار بھی ہے اور عمران خان اپنے نظریے سے واپس نہیں آتے ہیں. ان کے یعنی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی جو رائے چودھری پرویز الہی کے بارے میں پہلے دن تھی وہی کل ہے, وہی آج ہے, وہی کل ہوگی. وہ ہو سکتا ہے وقتی مسلطوں کے تحت بعض اوقات انسان قبول کر لیتا ہے بہت سی چیزیں لیکن یہ ان نیچرل الائنس ہے, یہ الائنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پی ایم ایل کیو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے کام کر رہی ہے اور تحریک انصاف جو کہ بڑی جماعت تو نہیں ہے بلکہ اقتدار ہی مکمل طور پہ پی ٹی آئی کا ہے وہ اس وقت آئسولیٹڈ ہے. ان کا اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے اور پرویز الہی پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو ابلائج کر رہے ہیں. آپ روزانہ اگر ایک لسٹ دیکھتے ہیں تو 5, 7, 8, 10, 12 لوگ ایڈوائزر بن رہے ہوتے ہیں. گو کہ پرویز الہی صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہیں کیونکہ ان کے دور میں 2006 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 5 سے زیادہ معاونین خصوصی اور 5 سے زیادہ ایڈوائزر نہیں رکھے جا سکتے. تو پھر پنجاب میں بھی تمام ایڈوائزر اور وہ ہٹا دیے گئے تھے, معاونین خصوصی اور مرکز سے بھی ہٹا دیے گئے تھے. اسی طرح کابینہ پہ پابندی ہے کہ 11% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے سیاستدان قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں نہ ہمارے لیے قانون اہم ہے, ہم اپنی مرضی اور اپنی سیاسی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اگر مرکز میں 72 ہیں, یہاں پہ بھی 144 لوگ مختلف شعبوں میں اکاموڈیٹ کیے گئے. ضروری نہیں ہوتا وزارت میں ہی آدمی کو اکاموڈیٹ کریں, اس سے بھی زیادہ ہمارے یہاں سیاسی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. اور ملک کے اوپر ایک اتنا وزن جو ہے ڈال دیا جاتا ہے اکانومی میں. اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم پچھلے پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ جی اس سے پہلے عمران خان کی حکومت یہی کچھ کر رہی تھی. عمران خان سے پوچھیں گے تو نواز شریف کی حکومت یہی کر رہی تھی, نواز شریف سے پوچھیں گے تو بے نظیر کی حکومت یہی کر رہی تھی. لیکن کوئی شخص یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ملک آج $120 بلین کا مقروض ہے, جو آپ کا ڈالر آج 250 روپے میں بھی اویلیبل نہیں تھا, اس کا ذمہ دار کوئی تو ہے. کسی نے تو یہ نظام اس طرح بنایا کہ آج ملک مکمل طور پہ اکانومی کے طور پہ یعنی ٹیکنیکلی تو ہم مکمل ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہم صرف میرا خیال ہے کہ عالمی دنیا کو ہماری شاید ضرورت ہے, اس لیے وہ ہماری چھوٹی موٹی مدد کرتی ہے. ادروائز سعودیہ نے دیکھنا $3 بلین رول آن کرنے کا اعلان کیا, آپ کو کوئی نظر آیا ڈالر $1.5 بڑھ گیا, اس کی قیمت بڑھ گئی. آپ کو سعودی عربیہ, وہ تو سر پالیسی, وہ تو سر معذرت کے ساتھ میں سر اکرم چودھری صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا وزیر خزانہ ہو تو اس کا فائدہ ہو اور اس کا فائدہ پھر جو ہے وہ عوام کی طرف بھی آئے گا. لیکن مفتاح اسماعیل کے بارے میں تو خود پی ایم ایل این, نواز شریف, اسحاق ڈار جیسا ذوالفقار کھوسا نے کہا, طلال چودھری, عابد شیر علی, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قبر کھود رہے ہیں. میں سر 2 امپورٹنٹ میٹنگ کی طرف آؤں گا.
ایک امپورٹنٹ میٹنگ پنجاب ہاؤس میں جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی، جس کو عمران خان صاحب موجود تھے اور اس میں جناب پرویز خٹک صاحب موجود تھے، اس میں بزدار صاحب موجود تھے، اس میں جناب فواد چودھری صاحب موجود تھے، میاں اسلم صاحب موجود تھے۔ وہاں عمران خان صاحب نے بڑی سخت لینگویج اختیار کی ہے پرویز الہی کے خلاف، اور انہوں نے اپنے ان اراکین کو کہا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر میاں اسلم ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ ایک تو سر کہ اس کی مجھے ذرا آپ سے چاہیے، کیونکہ آپ بڑے باخبر لوگ ہیں، آپ کے پاس اس قسم کی بڑی انفارمیشن ہے۔ دوسری یہ کہ مجھے بتائیں گے کہ پارلیمانی جو اجلاس ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے کتنے اراکین شامل نہیں ہوئے، نہیں آئے تھے، اور کیوں؟ ذرا یہ مختصر سے ذرا بتائیں تو پھر میں آگے بریک پہ جاؤں گا سر۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر پارلیمانی پارٹی میں 25-26 ایم پی اے نہیں آئے تو اسے اس وقت اس پیرائے میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ وہ کسی کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے لیے انہیں نہیں بلایا گیا تھا۔ آپ ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں تو مکمل فلڈ کی سچویشن ہے، لوگ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیوں میں موجود ہیں، اور بدقسمتی سے ان ایم پی ایز کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہ پنجاب حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کچھ کر رہی ہے۔ 25,000 روپیہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، 10 فٹ کی دیوار نہیں بنتی ہے اس سے۔ اور اسی طرح نہ کوئی راشن کے حوالے سے، نہ کوئی پانی نکالنے کے حوالے سے ان کی زندگیاں مشکل ہیں۔ جو لوگ آئندہ حلقے جیتنا چاہتے ہیں وہ اپنے حلقوں میں موجود ہیں۔ وہ میرا خیال ہے 26 لوگ شاید نہیں تھے، اور ان کو شو کا نوٹس شاید جاری کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جس میٹنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے نظریات کو بالکل نہیں چھپاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے بالکل یہ گفتگو کی کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پی ٹی آئی ہرٹ ہو رہی ہے، اور وہ اس کا ذمہ دار ظاہر ہے چیف منسٹر پنجاب کو سمجھتے ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب کے اس پہ اپنے تحفظات ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب یہ سمجھتے ہیں کہ میاں اسلم اقبال صاحب 90 شارع قائد اعظم سے وزارت اعلیٰ چلائیں گے، عثمان بزدار صاحب پرانی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں بیٹھ کے وزارت اعلیٰ چلائیں گے، اور چیف ایگزیکٹو کی تمام ذمہ داریاں یعنی لائبلٹیز میں قبول کروں گا۔ تو پرویز الہی صاحب بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اس معاملے میں۔ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کریں گے جس سے ان کے چیف ایگزیکٹو ہونے کو دھچکا لگے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے انہوں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں پرائم منسٹر یعنی سابق پرائم منسٹر کو یہ پیغام ضرور پہنچایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کا کم از کم جو ہے اختیار استعمال کرنے کا حق جو ہے انہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی پارٹی کے لوگ آئیں ان کے پاس۔ اور میاں اسلم اقبال کے بارے میں بھی ان کے اپنے تحفظات ہیں، خاص طور پہ ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین بننے کے بعد ان کے تحفظات اور بڑھ گئے ہیں۔ بہت سے اختلافات اس وقت پنجاب تو چون چون کا مربع بنا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بنا ہوا ہے۔ میں آگے بات کروں گا، میں آگے بات کروں گا۔ اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے 3 وزیر کام کر رہے ہیں، 2 پی ٹی آئی کے اور 1 پی ایم ایل کی، اور 2 وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی اکرم چودھری صاحب نے بتایا، جگہ بھی بتا دی ہے، اور دوسری میاں آپ کے اقبال صاحب جس کو عمران خان صاحب نے نامزد کر دیا وزیر اعلیٰ، اور یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کی جو ہے وہ اکرم صاحب نے بھی تصدیق کی ہے، اور باقی ایک چیف ایگزیکٹو میں 10 ووٹوں کے پوچھیں گے کہ یہ ووٹ بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو اگر حکومت دیکھی جائے تو اس وقت 75% حکومت عمران خان کے پاس ہے۔ پنجاب حکومت ایک لحاظ سے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی شدید اختلافات ہیں، اس کے باوجود بہرحال پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ کی گلگت بلتستان میں حکومت ہے، کے پی کے میں حکومت ہے، 75% ان کے پاس ہے۔ دوسری طرف یہ عمران خان صاحب اور مرکز محدود ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب مرکز پہ یلغار کرنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں عوام کو لے کے آ رہے ہیں، الیکشن کراؤ ورنہ یلغار ہوگا۔ ایسے موقع پہ مرکز صرف ایک آفیسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے انا کا مسئلہ کیوں بنا رہا ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ سچویشن جو میرے دونوں
باقی دوستوں نے بھی، سردار کھوسہ صاحب نے بھی اور اکرم چوہدری صاحب نے بیان کی ہے، میں ایسے ایگری کرتا ہوں. یہ بات قابل افسوس ہے، مرکز ہو یا صوبے ہوں، پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ مضبوط حکومتیں ہوں اور آپ آگے چلیں، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق اگر صوبے میں کسی اور کی ہے، مرکز میں کسی اور کی ہے، تو مرکز والوں کا بھی حق ہے کہ وہ آگے ایک حکومت کریں آئین کے مطابق، اور صوبوں والوں کا بھی حق ہے. اور اس کے علاوہ یہ پولیٹیکل جوڑ توڑ تو چلا رہتا ہے، ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، یہاں برطانیہ میں، باقی کنٹریز کے اندر بھی آپ دیکھیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پریارٹیز جو ہے نا وہ الگ ہے. ابھی آپ دیکھیں سردار ذوالفقار خان صاحب ذکر کر رہے تھے، اور میں ان پرنسپل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ باہر جو وفود جائیں چھوٹے جائیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو شہباز شریف صاحب گئے ہیں نا، یہ چھوٹے جہاز میں گئے، اور ان کے ساتھ ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر اس لیے نہیں گئے کہ وہ ملکہ الزبتھ کے اس میں شامل ہونا تھا، وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں کی منسٹرز کی ضرورت ہے. اور ان کے 3 بڑے مشن ہیں جو ابھی جنرل اسمبلی میں جا کے. پہلا تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی توجہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ پاکستان پہ آیا ہے ڈیواسٹیٹنگ، اس کی طرف دھیان دیا جائے، اور اس میں اگر ان کو کچھ کامیابی ہوتی ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ دکھایا جائے کہ ارتھ کوئک ہیں، سیلاب ہیں. ابھی ہر سال کراچی کے ساحل کے اوپر اور بدین اور ٹھٹا کے ایریا میں 1.1 ملی میٹر سی بھی رائز ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ارتھ کوئک آیا تو یہاں سونامی کا بھی چکر ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایک تو وہ ہے. نمبر 2 ہے اکانومی کا ایشو. ابھی جب یہ سائیڈ لائنز کے اوپر بہت سی ملاقاتیں کریں گے تو وہاں ان کو پیرس کلب کے تھرو اور ادروائز بھی دیر آر رولز. آج بھی دنیا کے اندر ڈیٹ سروسنگ سسپینشن جو انیشیٹو لینے کے لیے ورلڈ بینک اور IMF ہے، کچھ 7 کنٹریز ایسے ہیں جن کو انہوں نے ڈیٹ سٹریس کا کیا ہوا ہے، اور ان کے ٹوٹل ڈیٹس معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ان کو کم از کم اگر معاف نہیں ہوتے تو ری شیڈول کرنے کی بات، جبکہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ پاکستان کا بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ ایک موقع ہے اس کو وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا. اور تیسرا یہ ہے کشمیر کی بات کرنے کی. یہ 3 امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر اگر ادھر وہاں کریں گے اپنی اکانومی کے مسئلے پہ، کلائمیٹ چینج کے مسئلے پہ، اور اس میں کچھ کامیابی ہوگی جو کہ بہت سے لیڈر سے مل رہے ہیں، تو وہ بہت اچھی ہے. تو یہ بات آپ کی میں ایگری کرتا ہوں کہ آفیشلز کی پوسٹنگز کے اوپر ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ اپنے پولیٹیکل بھائیوں سے ہونی چاہیے، خواہ وہ رائیول پارٹیز میں کیوں نہ ہوں، کہ جہاں ہم بڑے دل کا کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سا بندہ کہاں سوٹیبل ہے. ہم ان ساری چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں. آرمی کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں، پولیس کو بھی کر کے ہم نے بٹھایا ہوا ہے، بیوروکریسی کو بھی ہم نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. تو ماضی میں تو جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ تو بڑی گھنونی ہے، لیکن ابھی ہمیں آگے چلنا ہے اور ہمیں ایک ارادہ کرنا چاہیے. ابھی عمران خان صاحب یہ دیکھ لیں کہ یلغار ہم کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، اس کا کوئی آئینی جواز ہے کسی کے پاس موجود کہ آپ میری مرضی کا چیف ہوگا یا بعد میں ہوگا، جب ہم جیتیں گے تو پھر ہم کریں گے، آپ نہ کریں؟ اس کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کوئی یا لا یا لیگل کو پہلو ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر اگر ایک بندہ جو کہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ یہ نہ کرے، تو آپ ساری چیزوں کو خراب کر رہے ہیں نا. تو آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ گڈ سینس پریویل ہو، اور عمران خان صاحب یہ سوچیں کہ اگر وہ مہذب قسم کی سیاست کریں اور اپنے ووٹ بینک کو اور بڑھائیں، اور یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے 3.5 سالوں میں کیا کیا تھا، کون سے بڑے پروجیکٹ ہیں جس کا فائدہ ہوا پاکستان کو، اور کیا ان کی یہ سیاسی بدحالی جو آج ہے اس میں کیوں لوگ جو کہتے ہیں ان کا رول ہے وہ اس کو ثابت کریں کہ نہیں ہمارا رول نہیں ہے. ہم نے سرکولر ڈیٹ ہمیں 1100 ارب روپے ملا تو ہم نے اس کو 500 ارب کر دیا، ہم نے 2400 ارب نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں ہمیں جو سائز آف دی اکانومی ہے وہ 3.325 بلین سے 264 بلین پہ جو لوگ کہتے ہیں آئی ہے، جس کے ڈیٹا کیا ہے یہ نہیں آئی ہے. پر کیپیٹل انکم کم ہوئی ہے. تو آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ایگراویٹ ہوئے ہیں، اور پھر جو IMF کے ساتھ اپنے ان کا ڈیفالٹ کیا ہے اپنے طور کے اوپر، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس کو توڑا، اور پھر اس کے پیچھے جو ان کو چلانے والے بڑے ملک ہیں امریکہ جیسے، ان کو کہا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر غداری کر رہے ہیں، کانسپریسی کر رہے ہیں، تو آپ کدھر جا رہے تھے؟ تو اگر آپ مطلب ان چیزوں کو جسٹیفائی کر کے اپنے ووٹ کو بنائیں تاکہ
لوگوں کے اندر یہ اگر غلط ٹھیک ہے سر، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے جنرل قیوم صاحب۔ 75% اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اگر اس پہ بہترین کام کر لے پی ٹی آئی تو کل وہ 100% بھی کر سکتے ہیں۔ میں آتا ہوں کھوسا صاحب، آپ پنجاب کی حکومت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اختیارات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ جو لڑائی چل رہی ہے انتظامیہ کے لیول پر، مرکز اور صوبے میں ایک طرف، دوسری طرف اتحادیوں میں لڑائی چل رہی ہے۔ آپ نے جیسے اکرم چودھری صاحب کی بات سنی، میں نے میٹنگ کا حوالہ دے دیا۔ اب میاں اقبال صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ عمران خان نے ان کو ان آفیشلی چیف منسٹر بنا دیا ہے اور تمام اراکین کو کہا ہے کہ آپ میاں اقبال سے رابطہ کریں۔ پرویز الہی کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہمارے 2 چیف منسٹر ہیں، ایک بزدار صاحب، ایک میاں اقبال صاحب۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ یہ لڑائی بڑھ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیے یہ ہے تو ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ، لیکن جنرل صاحب نے جو کمنٹس کیے ہیں یا اس طرح چودھری صاحب نے جو پولیٹیکل سچویشن پہ کمنٹس کیے ہیں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو اس وقت پنجاب میں 3 نام لیے جا رہے ہیں، ان میں صرف ایک آدمی ہے جس کا اچھا خاصا لمبا تجربہ ہے سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں، وہ ہے چودھری پرویز الہی۔ بزدار صاحب نیا آدمی، پہلی دفعہ ایم پی الیکٹ ہوئے اور سیدھا وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ جا بیٹھے، اور جو دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈر کا نام دیا گیا وہ بھی نیا ہے، ان کا تجربہ نہیں ہے۔ ایک ان کو 3.5 سال کے عرصے میں ایک تاثر ملا ہے کہ لوگ ناخوش تھے پنجاب میں، جو اس وقت کا حکمران تھا وہ ان پہ ڈلیور نہیں کر سکا۔ آپ نے کمنٹ کیا یا آپ کے جو اور مہمان بیٹھے انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ پرویز الہی ان کی مجبوری تھا کہ ان کے پاس 8 یا 10 ایم پی اے تھے، اس لیے وہ یہ بھی ہوگی وجہ ضرور، لیکن وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر چکے تھے۔ چیف منسٹر کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضرور ہوگا ایک وجہ ان کو چننے کی، کہ وہ ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور ان کا تجربہ ہے، وہ پنجاب کے سیاستدانوں کو جانتے ہیں، وہ پنجاب کا ایک ایک ضلع جانتے ہیں، جو بزدار صاحب نہیں جانتے، اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں میاں صاحب آپ نے نام دیا وہ بھی نہیں جانتے۔ میاں اقبال میں مسلم لیگ کا صدر رہا ہوں پنجاب کا، میاں اقبال صاحب جی ہاں، میں مثال دے رہا ہوں اپنی کہ میں مسلم لیگ کا پنجاب کا صدر رہا ہوں۔ کوئی تحصیل نہیں ہے پنجاب میں جس میں ذاتی طور پہ نہ پہنچا ہوں، ضلع صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر تحصیل لیول تک میں پہنچا ہوں۔ اس قسم کا تجربہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ابھی تک نہیں ہے۔ اگر آئندہ ان کو موقع ملے گا اور وہ ضلعوں میں نکلیں گے، تحصیلوں میں نکلیں گے، کارکنوں سے ملیں گے، اپنے عہدیداروں سے ملیں گے، ان کے مسائل سنیں گے، ان کو حل دیں گے، پھر یہ پارٹی گراؤنڈ بیس تک چلی جائے گی۔ ابھی ان میں وہ چیز نہیں ہے۔ اب صرف عہدوں پہ بیٹھ جانا، اتنے وزیر بن گیا، جیسے 73 یا 72 وزیر ہیں مرکز میں نون لیگ کے، میرے خیال میں 40 سے زیادہ پنجاب کے ہیں، اور اتنے وہ محکمے نہیں ہیں جتنے وزراء ہیں۔ تو یہ خرچہ بھی بڑھ رہا ہے، حکومتوں پہ خرچہ بھی بڑھ رہا ہے، ڈلیور نہیں ہو رہا کام۔ اور جو اب یہ افسروں کی ایک لڑائی شروع کر دی ہے مرکز میں، اب یہی میاں شہباز تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں، تو یہ ان کے ساتھ، میں اس گورنمنٹ میں ہوتا تھا، میں اس اسمبلی میں ممبر تھا، موجود تھا، انہوں نے اس طرح کے افسروں کی رکاوٹ نہیں پیش کی تھی۔ پی 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 کی حکومت تھی مرکز میں، انہوں نے ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے، لیکن انہوں نے اس قسم کی زیادتیاں نہیں کی تھی کہ آئی جی کو ہٹا دو، فلانے کو نہیں لگنے دینا، یہ نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ سول سروس کو اور پولیس سروس کو تباہ کر رہے ہیں، آپ ان کو کسی نہ کسی اس میں پھنسا رہے ہیں، کسی گروپ میں پھنسا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ اپنا ان سے کام لیں، اور کوئی ناجائز ہو تو اس کو اپوزیشن کا ہر وقت حق ہے، اس پہ وہ اعتراض کریں، اس پہ عدالتی چارجوئی کریں، وہ کرتے رہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک آئی جی کو چاہتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں دیں گے، وہ آئی جی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ بیٹھا رہے گا وہاں۔ یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ مرکز اور صوبوں کے اختلافات ماضی میں بھی رہے ہیں اور بڑی جماعتوں میں رہے ہیں، نون کا اور پی 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 کا اختلاف رہا ہے، اس سے پہلے جو بھی آتی رہی ہیں حکومتیں ان کے اختلافات رہتے تھے، لیکن اس قسم کا ایک یہ جو دنگل ہوتا تھا، یہ دنگل نہیں دیتا تھا ہم نے۔ تو یہ اب میں اس سمجھ پہ افسوس کر رہا ہوں جن کو مجبوراً دھکیلا گیا ہے
یا یہ نون کے ہیں یا یہ کاف کے ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اس سروس کے تھے. اب ہم نے ان کو ایک لیبل بھی لگا دیا، نہیں یہ اب سروس کے نہیں، یہ مسلم لیگ کے پٹھو ہیں یا نون لیگ کے پٹھو ہیں یا کاف لیگ کے پٹھو ہیں یا پی ٹی آئی کے پٹھو ہیں. یہ سروس کو میں ایک دفعہ میں نے یہاں پنجاب میں ایک کیبنٹ میٹنگ میں نے اس کا اعتراض کیا تھا کہ ڈونٹ ٹریٹ دیز پیپل لائک یور امپلائیز. یہ گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے لائن ہے سروس میں کس طرح چلنا ہے انہوں نے، اور ان کو اس لائن سے ہٹا کے اپنا ذاتی ملازم نہ بنائیں. میرا یہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اختلاف رہا ہے. آج اسی کو یہ اور ہوا دے رہے ہیں، یہ ان کو اپنا ذاتی ملازم بنانا چاہ رہے ہیں. جیسے کہا گیا ایک بار ایک سیاستدان نے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جیسے پولیس کو انہوں نے اپنی ذاتی سروس بنا دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. وہ ادارے ہیں، ان کے لیے حقائق اور اس کے مطابق چلنے ایک ہدایت ہے، ان کے لیے مجبوری ہے، اور ان کو صرف اپنا بنا کے اور اپنی ذات سے ان کو چلانا، اپنی ذات کی مرضی کے مطابق چلانا یہ مناسب نہیں ہے. اب میں اس کا کر تو کچھ نہیں سکتا. اب جیسے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جب کسی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے تو اس کی جواز ہونا، اس کی وجہ ہونی چاہیے، جواز ہونا چاہیے. اب جو عمران خان نے اعلان کر دیا کہ اگر اعلان نہ کیا گیا الیکشن کا تو میں پھر لانگ مارچ شروع کر دوں گا. لانگ مارچ کس لیے کریں گے آپ؟ اگر الیکشن آج بھی وہ ڈکلیئر کریں تو کم از کم 3 مہینے تو اس کو لگ جائیں گے جب تک وہ سارا سسٹم ان پلیس آئے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے، ان کی لیڈرشپ نے، نون لیگ کی لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، جو اس کی قانونی مدت ہے وہ پوری کرے گی. اب اس میں آپ لانگ مارچ نکالیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ کس سے آپ ٹکراؤ کریں گے؟ پاکستان کے پاکستانیوں سے ٹکراؤ کریں گے. اگر نون لیگ والے ہیں تو وہ بھی تو پاکستانی ہیں، اگر پی ڈی ایم والے ہیں تو وہ بھی ہیں تو پاکستانی. ان کی سوچ آپ سے اختلاف رکھتی ہے، آپ کی سوچ ان سے اختلاف رکھتی ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے. لیکن اگر وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چلتے تو آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. یہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے. میں اس وقت باہر بیٹھا ہوں، مجھے اسمبلی سے جو ہوا وہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ دیکھ کے مجھے دل کا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس قدر گر گیا ہے کہ ہم اسمبلیوں کے اندر ہم اپنی ذاتی جماعتیں بٹھا رہے ہیں، دفتروں میں بیوروکریٹس میں ہم اپنے ذاتی ملازم بٹھا رہے ہیں. یہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا. اگر اس کا کچھ ابتدا کی گئی ہے وہ کسی اور کے ذمہ پڑتی ہے، میں اس وقت اس کی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کو اور لمبا طول نہیں دینا چاہیے، اس کو اور زیادہ اس طرح چڑھانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر جناب اکرم چودھری صاحب کی طرف آتے ہیں. 2 اہم سوالات ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. چھوٹا سا بریک ناظرین. ویلکم بیک. جی اکرم چودھری صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت کی جو اس وقت کنڈیشنز ہے وہ یہی ہے کہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک تک شاید پنجاب میں بڑی چینجنگ آ جائے. ایک بہت اہم میٹنگ بھی اس سلسلے میں کہی جا رہی ہے. پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی اہم ترین میٹنگ کے بعد شاید بہت اہم ترین فیصلے بھی سامنے آئے. ہو سکتا ہے، کہا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب ریزائن کر دیں، کچھ ڈسپیوٹ ہے، دونوں کا مسئلہ ریزالو ہوتا ہے. اور یہ کہ جس طریقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 10 اراکین ہیں ان میں سے کچھ اراکین جس کی تعداد صحیح آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کو مل چکے ہیں. تو یہ جو میٹنگ ہے چودھری شجاعت کی اور پرویز الہی کی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ پنجاب کی حکومت میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کیا دوبارہ اگر تبدیلی آتی ہے تو کون وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، حمزہ آئیں گے یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں، میری ایکسکیوز می یہ رائے ہے کہ اگر تو حمزہ نے دوبارہ چیف منسٹر بننا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید ممکن نظر اس لیے نہیں آتا کہ پھر وہ شاید چیف منسٹر سے ہٹتے ہی نہ.
اور دوسرا چودھری پرویز الہی کے اور شجاعت صاحب کے شاید سیاسی اختلافات نہیں ہیں. میں بالکل اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کے ذاتی اختلافات ہیں، اور ذاتی اختلافات ان دونوں بھائیوں کے درمیان اس خاندان کے آپس میں بیٹھنے کے بعد ہی ریزالو ہو سکتے ہیں. اور ان کی جس طرح کی روایات رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور خاندانوں میں ایک دوسرے کا بہت احترام تھا، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ احترام باقی ہے. اور کوئی بھی لمحہ آئس بریکنگ ہو سکتا ہے کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ملاقات ہو جائے، اور جو ان کے ذاتی اختلافات ہیں جو ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، یہ ہر گھر بھر کی کہانی ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی کئی مشترکہ کاروبار ہوتے ہیں، خاندان کے تمام افراد ایک کاروبار میں جڑے ہوتے ہیں، یا ایک ہی خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ چلتے ہیں. ہم خود ایک مشترکہ فیملی سسٹم میں ہیں، تو میں اسے ذرا بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ اس طرح کے گھرانوں میں بعض اوقات چھوٹے موٹے اختلافات بڑی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اور مجھے شاید احساس ہے اس بات کا کہ اس خاندان کے درمیان آپس کے اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات نہیں ہیں. اور سیاسی طور پہ ان دونوں بھائیوں کے نظریات ایک ہیں، لیکن جب ذاتی اختلافات ہوئے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے اپنی اپنی راہیں الگ کر لی، اور یہ راہیں کبھی بھی ایک ساتھ جڑ سکتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں، یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت مشکل صورتحال نہیں ہے. یہ 24 ستمبر 26 ستمبر 28 ستمبر کسی دن بھی بیٹھ جائیں گے. دونوں بھائی ہیں، ہم انہیں روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکیں گے، کیونکہ بھائیوں کا خون جو ہے ڈیفینیٹلی تھکر دین واٹر ہے، تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ مجھے ہیپننگ ہوتی ضرور نظر آتی ہے کہ ان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ضرور ہونے چاہیے. میں تو دعا گو بھی ہوں کہ اس خاندان کو، پاکستان کا ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، ان کی اپنی روایات ہیں، انہیں ایک ساتھ رہنا چاہیے. بہت سے لوگ ان سے وابستہ ہیں، سیاسی کارکن وابستہ ہیں، سیاسی رہنما وابستہ ہیں، وہ سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں. وہ پی این اے کی تحریک ہو، اس کے بعد پی ایم ایل این میں اگر وہ ہوں، اس کے بعد بھی انہوں نے بہت کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں سر اگر ان کے درمیان جو ذاتی سر ان کے درمیان جو ملاقات، تو سر آپ نے اس کی آگاہی دی ہے، ہمیں بھی تھوڑا بہت پتہ ہے. اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے چند دن کے اندر، 2 دن کے اندر، اور یہ ملاقات جو ذاتی نوعیت کے اختلافات سالو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا پرویز الہی وزیر اعلیٰ اپنی جگہ رہیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. اور اگر رہیں گے تو کیا پی ٹی آئی کی سپورٹ سے رہیں گے، یا پھر چودھری شجاعت اور پی ڈی ایم ان کو سپورٹ کرے گی؟ ذرا اس کی بھی آگاہی دے دیں سر، آپ باخبر آدمی ہیں، بڑی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس. نہیں، میں یہ ڈاکٹر صاحب کو خبر نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں جتنا چودھری شجاعت صاحب کو جانتا ہوں وہ اپنی کمٹمنٹ سے وڈرا نہیں کریں گے. چودھری شجاعت صاحب اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہیں گے. ویسے بھی وہ کیونکہ چودھری ظہور الہی کی اولاد ہونے کی وجہ سے خاندان کی وراثت بھی ان کے پاس ہے، اور خاندان میں ان کا احترام بھی زیادہ ہے، اور سیاستدانوں میں بھی شاید ان کا احترام زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پرویز صاحب کو ان کی بات شاید ماننی پڑے گی. اور اس کے بارے میں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ شجاعت صاحب اپنی روایت اور اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس پہ مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ تو فیصلہ پھر پی ایم ایل این نے کرنا ہے یا چودھری پرویز الہی نے کرنا ہے. دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن کیا آج کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے پنجاب میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں، آپ نے یہ ذوالفقار کھوسہ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا چودھری پرویز الہی کی پینیٹریشن نظر آ رہی ہے؟ کیا چودھری پرویز الہی تو اتنے متحرک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے کہ ایک ایک جگہ پر موجود ہوتے تھے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. کیا یہ ساؤتھ پنجاب میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں لوگوں کے مسائل کو حل کیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی ذہنی اختلافات ہیں کہ وہ ایک دوسرے، یعنی پی ٹی آئی کہ اگر وہ حلقوں میں جاتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ تاثر قائم ہوتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور سفر کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کے عوام، جہاں ہر گلی ہر محلہ برباد ہو گیا ہے. لوگوں کے پاس نہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ میڈیسن ہے. لوگ مر رہے ہیں، ڈینگی سے مر رہے ہیں، بخار سے مر رہے ہیں، ہیضے سے مر رہے ہیں. ہر طرف تکلیف ہے، آہ و بقا ہے.
لیکن ہماری بدقسمتی آپ دیکھیے کہ مرکز میں کون ہے، صوبے میں کون ہے، ان کی علائی حکومت کون ہے، ان کی پارٹی کون سی ہے، ہر کوئی اپنی پولیٹیکل سکن بچا رہا ہے. یعنی اتنی نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 3.5-4 کروڑ عوام جو ہیں. سر میں آخری ٹائم ہے، میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک بات کی نشاندہی کی کہ اگر پنجاب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو حمزہ شاید نہیں ہوں وزیر اعلیٰ، اگر حمزہ ہونا تھا تو پھر وہ تبدیل نہ ہوتے. تو پھر اگر فرض کیجئے پنجاب کی حکومت تبدیل ہوتی ہے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے، تو پھر آپ کی نظر میں کون ایسا شخص ہے جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا موزوں نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نا ایمانداری سے اگر اس وقت آج کی پنجاب اسمبلی کو دیکھوں تو میرے نزدیک ہماری سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کا قتل کرتی ہیں، خود سیاسی قتل کرتی ہیں کہ ان کی صلاحیتیں برباد کر دیتی ہیں. میرے نزدیک پی ٹی آئی کی طرف سے راجہ بشارت ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس بہت تجربہ تھا، بہت ہمبل ہیں اور بہت بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن آج سر نون کی طرف سے ایک آخری ٹائم سر، صرف 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ ہے سر. حمزہ نہیں تو کون؟ میرے نزدیک ملک محمد احمد خان جو ہیں اس طرح کی شخصیت ہیں جو شاید پی ٹی آئی کو بھی کچھ حد تک قابل قبول ہوں گے، اداروں کو بھی قبول ہوں گے، پی ایم ایل این کو بھی ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوں گے، اور پی ایم ایل این کو بھی ہوں گے، اور پی ڈی ایم کو بھی ہوں گے. ملک محمد احمد خان آپ نے نام دیا ہے، راجہ بشارت کا دیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دیجیے، اللہ حافظ.